السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو اس سے پیچھے میں نے مفتی سمر عباس صاحب کے اوپر ویڈیو بنائی تھی، اس کے اندر میں نے بہت سی چیزیں ہائی لائٹ کر دی تھی، لیکن پھر بھی میں کچھ چیزیں مس کر گیا تھا، تو میں نے سوچا کہ چلو ایک اور بنا دیتے ہیں ان کے اوپر ویڈیو، کیونکہ اس پہ تو ویسے ہی گھنٹوں بولا جا سکتا ہے بدعت کے اوپر. ان جناب صاحب نے جو ویڈیو بنائی تھی وہ آلموسٹ 3-3.5 منٹ کی میرے تک پہنچی تھی، تو اس میں کچھ چیزیں رہ گئی تھی جو انہوں نے بات بیان کی ہوئی ہے، تو میں نے کہا چلیں وہ اس ویڈیو میں بیان کر دیتا ہوں. ان کی جو یہ جس طریقے سے چونا لگا رہے ہیں اپنی عوام کو، بریلویوں کو، جو کہ ہمارے بھائی ہیں، لیکن یار یہ دیکھیں ان کو کیسے مطلب دھوکہ دے رہے ہیں، کیسے ان کے ساتھ ان کو صحیح بات نہیں بتاتے ہیں. اچھا، انہوں نے 2-3 باتیں بیچ میں کی تھی. ایک تو انہوں نے وہ بخاری کا کہا تھا کہ جی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی، تو وہ بھی بدعت ہے. تو میں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کتابی شکل میں قرآن بھی نہیں تھا، تو کیا فتویٰ ہے آپ حضرت کا؟ جواب دیجیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بخاری تھی جس پر تم پھدکتے ہو زیادہ، تو کیا جواب ہے تمہارا؟ بتائیے ذرا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بخاری تھی جس پر تم پھدکتے ہو زیادہ، تو کیا جواب ہے تمہارا؟ بتائیے ذرا. تو میرے بھائی، اللہ کے بندے، کوئی کبھی زندگی میں کوئی لوجک سے بھی کام لے لیں کہ یہ چیز کیا ہے. مجھے بتائیں کہ بخاری لکھے جانے سے دین کو کیا فرق پڑا؟ دین کو یہ سپورٹ کی ہے، اور یہ ایک اچھا طریقہ تھا سپورٹ کرنے کا. اسی طریقے سے آج کے دور میں اسلام 360 ہے، مکتبۃ الشاملہ ہے، یہ سافٹ ویئرز ہیں اور بھی بہت سے سافٹ ویئرز ہیں جو یہ سپورٹ کرتے ہیں. یہ چیزیں سپورٹ کرنے والی ہوتی ہیں، نہ کہ دین کے اندر داخل ہوتی ہیں. جو چیز دین کے اندر داخل ہوتی ہے نا، وہ بدعت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ اب دین مکمل ہو گیا. جب چیز مکمل ہو گئی، آپ اس کے بیچ جب آپ چیز ایڈ کرتے ہیں نا، تو وہ بدعت ہو جاتی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جب خاتم النبیین کی موڑ لگ گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی رسول نہیں آ سکتا، یہاں پہ اب اسٹیمپ لگ چکی ہے. تو اگر غلام احمد قادیانی آگے کہے کہ بھئی میں نبی ہوں نعوذ باللہ من ذالک، تو اس کو ہم اون ہی نہیں کر سکتے. ہمیں پتہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں واضح آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اسٹیمپ لگ چکی ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، تو اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اسی طریقے سے دین جس طریقے سے محفوظ کر لیا گیا تھا، دین کی جو کہہ لیں کہ مکمل، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا حجۃ الوداع پہ کہ مکمل ہو گیا اب دین، اس کے بعد اب اس میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی. دین میں کوئی چیز نہیں ایڈ ہو سکتی. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اس ہمارے امر میں، اس دین میں کسی نے کوئی چیز داخل کی تو وہ مردود ہے، ٹھیک ہے؟ بخاری شریف وہ ہے جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ سمجھ لیں کہ لکھا گیا ہے، یا ان کے جو فرامین ہیں ان کو لکھا گیا ہے، اس ٹائم کے جو واقعات ہوئے تھے ان کو لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا دین کے ساتھ، دین کے اندر چیز داخل کرنے کا کیا سینس بنتا ہے؟ اور پھر آگے جا کے یہ فرما رہے ہیں، یہ مولانا صاحب، بڑے سارے مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں جو زیر زبر لگی تھی یہ بھی بدعت ہو گئی. اور یہ اب میں اس کو کیا بندے کو کہوں؟ اب قرآن مجید پر زیر زبر لگی ہے تو اس کو اگر دیکھا جائے ایک بدعت تو ہے، نیا کام تو ہے. بتائیے اس سے قرآن مٹا ہے یا ہر بندے کے لیے آسانی ہوئی ہے؟ بتائیے کیا کہنے علامہ صاحب بہت آسان کر کے سمجھا. حضرت علی نے لکھوایا تھا، ٹھیک ہے، زیر زبر وغیرہ ڈلوائی تھی، وہ بھی اس وجہ سے کہ جو لوگ مطلب تھے نا ہم جیسے، مطلب عربی نہیں ہے، جن کو عربی نہیں آتی، ان لوگوں کے لیے زیر زبر تھا، ٹھیک ہے، تاکہ ان لوگوں کو پڑھنے میں آسانی ہو جائے. اس میں آسانی ہوئی ہے، اس کے بیچ بھی دین میں کوئی چیز نہیں ایڈ کی گئی. تو یہ چیز جو سی ہے نا زیر زبر وغیرہ، یہ سپورٹ ہوئی ہے، اس سے ہم لوگوں کو پڑھنے میں آسانی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ عربی کو پڑھنے میں آسانی ہوئی ہے. اس کا دین کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ بتائیں. جو عربی لوگ ہیں جب وہ پڑھتے ہیں تو وہ مطلب جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ زیر زبر ساتھ لگا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اس کے ساتھ زیر لگی ہوئی ہے، اس کے ساتھ زبر لگی ہوئی ہے. نہیں، وہ لوگ صرف اور صرف اس کو پروناؤنس کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ جو بندہ عربک نہیں جانتا اس کے لیے. اس میں کیا بڑی بات ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. میں چائنا میں رہا ہوں، ٹھیک ہے، چائنیز میں پڑھتا ہوتا تھا، تو چائنیز میں بھی ہمیں وہ جو اس کے ٹونز ہوتی ہیں نا، اس کو ہمیں بتایا جاتا تھا، اس کے اوپر بھی زیر زبر لگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ چائنیز حرف کا کیا تعلق ہے؟ وہ تو ہم لوگ، ہم جیسے لوگوں جو چائنیز ہے نا، ان کو نہیں اس کی ٹینشن ہے، وہ انہوں نے نہیں دیکھنا وہ کیا جو زیر زبر اس پہ پڑی ہوئی ہے، انہوں نے نہیں اس چیز کو دیکھنا. ہم لوگ جیسے لوگوں کے لیے وہ آسانی ہے کہ اس کو ہمیں سمجھنے کے لیے ہے کہ مطلب اے کے اوپر اگر ایسے لائن لگی ہوئی ہے تو وہ آ ہوگا، تو اگر اوپر کو جا رہی ہے تو ایسے ہوگا آ، یا نیچے کو جا رہی ہے آ، ٹھیک ہو گیا. تو اسی طریقے سے ہوتا ہے آ، ایک ایسے کر کے بھی شیپ بنی ہوتی ہے. یہ چائنیز حروف میں 4 قسم کی ٹونز ہوتی ہیں، ٹھیک ہو گیا. تو اب وہ 4 جو ٹونز ہیں تو میرے بھائی وہ ہم جیسے لوگوں کو، جن لوگوں کو چائنیز نہیں آتی، ہماری بیسک لینگویج نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے تو وہ ایسے ہی سمجھایا جائے گا نا ٹونز کو کہ یار یہ والا جو علی اے کے اوپر جو یہ ایسے بنا ہوا ہے نا، جب یہ بنائے گا تو آپ نے ایسے پڑھنا ہے، اس کو تھوڑا لمبا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. جب یہ ایسے یہ والا زیر کا نشان آئے گا تو آپ نے دوسرے طریقے سے پڑھنا ہے. مختلف ہوتا ہے نا اسی طریقے سے. تو یہ جناب صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعت ہو گئی ہے. پتہ نہیں یار، انہوں نے بدعت کی ڈیفینیشن ہی نہیں پتہ ہے، گاتے علماء بنے بیٹھے ہیں یار. اوپر سے یہ علماء کہہ رہے ہیں کہ بدعت واجبہ بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے بتایا کہ بدعت واجبہ یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ یہ علوم سیکھتے ہیں، عالم بنتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے. کہ ایک بدعت واجبہ بھی ہوتی ہے جس کو کرنا ضروری ہے بدعت کرنا واجب ہے. کوئی آپ کہیں گے مولانا وہ کون سی ہے جو بدعت ہی واجب ہو گئی ہے؟ اور میں نے کہا اس کی مثال علماء نے دی ہے، جیسے یہ درس نظامی کے مروجہ علوم، علم صرف، علم نحو اور اس کے متعلقات یہ جتنے ہیں، یہ ہے بدعت لیکن ہے واجب. چونکہ اگر یہ طے نہ کیے جاتے تو آج کوئی عالم نہ بنتا، اسے لغت کا علم ہی نہ ہوتا. یہ بدعت واجبہ ہے. بھائی علم حاصل کرنے کا تو ہمیں ویسے ہی حکم ہے یار.
کہ ہمیں ہر مومن ہم اچھا شروع سے بچپن سے یہی علماء ہمیں بتاتے آ رہے ہیں کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر علم حاصل کرنا، مطلب اس کے جو پنگوڑے سے لے کے قبر تک اس نے علم حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو خود ہی کہہ رہے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہے، ہمیں بتاتے ہیں خود ہی علم حاصل کرنے کے لیے، اور جناب صاحب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے. آلو پھڑو بندہ ایتھے کی خبریں، ان کی وہ ڈاکٹرائن ہی پتہ نہیں کیا عجیب سی ڈاکٹرائن ہے، عجیب لوگ ہیں یار. اچھا اینڈ پہ یہ عالم فرما رہے تھے کہ جو بھی چیز جو سی نا وہ سنت کو ڈفی کرے یا سنت کی مخالفت جائے تو اس چیز کو نا ہم بدعت کہتے ہیں. کہ جب کہ دیکھیں 12 ربیع الاول پہ میلاد پہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہو رہی. میرے بھائی یہ ہم آچیمہ کی ویڈیو کا میں آپ کو لنک دے دیتا ہوں، یہ ذرا 12 ربیع الاول پہ جو کام وہ کر رہے ہیں نا وہ ذرا بتا دیجیے یہ کون سا میلاد منا رہے ہیں. اور اوپر سے کہہ رہے ہیں اچھا یہاں پہ ان کی لوجک چیک کریں، یہ کہہ رہے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کا روزہ رکھ کے اس کی شروعات کر دی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ بس اتنا ہی رہے گا، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. شروعات نہیں کی، وہ حقیقت ہی اتنی ہے، وہ ادھر تک ہی رہنا. شروعات کر کے تو مطلب کہ ایک شروعات انہوں نے کر دی، اب یہ جناب صاحب اس کو لے کے چل رہے ہیں کہ اب ہم جو مرضی کریں. یہ شروع تو ہو گیا تھا، اب اینڈ جو تھا نا پتہ نہیں کون کون سے کام کر کے کرنا ہے ہم نے. لیکن آسان کر کے جس سے سنت مٹ جائے وہ بدعت سیئہ ہے، اس سے بچنا ہے، وہ ضلالہ ہے، وہ گمراہی ہے، وہ جہنم کا راستہ ہے. آپ بتائیے میلاد شریف کے اندر کون سی ایسی بات پائی جاتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کے ابتدا تو کر دی ہے، تو اب امتی کو شک کس بات کا ہے؟ بس اللہ سمجھنے کی توفیق. آمین آمین آمین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کے ابتدا تو کر دی ہے، تو اب امتی کو شک کس بات کا ہے؟ بس اللہ سمجھنے کی توفیق. آمین آمین آمین. بھائی یہ کس نے آپ کو کہہ دیا؟ اگر شروعات ہے تو پھر تو وہ ہر ہفتے میں ایک دفعہ منڈے کا جو روزہ ہے، ویسے تو جمعرات کا بھی رکھتے تھے لیکن منڈے کا روزہ جو ہے نا وہ اس غرض سے کہ اس دن میرے اوپر پہلی وہی نازل ہوئی اور اسی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی پیر والے دن. تو ہر سال میں جتنے منڈے آ رہے ہیں سب میں رکھو نا پھر. تو پھر یہ ہوئی نا اصل منانے کا طریقہ، میلاد منانے کا طریقہ، اس میں اتنا ہی رہنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قرآن کی میں نے کل آیت پڑھی تھی، یہ جو ویڈیو میں نے جو بنائی تھی نا کل والی، اس کے اندر میں نے قرآن کی آیت سورہ حجرات کی نمبر 1 آیت کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو. ٹھیک ہے، کہ مطلب کیا ہے کہ پیچھے پیچھے تک رہنا ہے، آگے نہیں بڑھنا، جو مرضی ہو جائے آگے نہیں جانا ہے. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پیر کا روزہ رکھا تو ہم نے پیر کا روزہ رکھ کے ان کی سنت پہ عمل کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. صحیح ہے نا؟ مطلب جس کام کی نیت اگر آپ کر رہے ہیں، سپوز وہ اگر اس نیت سے کر رہے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو سنت اتنی رہتی ہے، اس کے بعد جو سے کام ہے نا وہ سنت سے ہٹ کے ہو جاتے ہیں، وہ سنت سے منافی چلی جاتی ہے بات. اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے یار. جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزاء.